تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو وہ ٹھہرے رہے ان میں 50 کم ہزار سال۔ آخر کار آ لیا انہیں طوفان نے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ جب انسان کو کسی اچھے کام کے لیے شدائد اور مصائب برداشت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہو، اور پھر اس کے سامنے ایک ایسے شخص کی مثال بیان کر دی جائے جس نے آزمائشوں اور تکلیفوں میں صبر و استقامت کا بہترین نمونہ پیش کیا ہو، تو انسان بڑی تسکین محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی مردان خدا پر امتحان کی گھڑیاں آئیں اور انہوں نے اپنے ایمان و یقین کی پختگی کا یوں شاندار مظاہرہ کیا۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کیونکہ جس اجڑ قوم سے آپ کو واسطہ پڑا تھا اور جتنا طویل عرصہ 10 20 یا 100 200 سال نہیں، پوری 9.5 صدیاں ان کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے گزاری تھیں، لیکن اپنی روش اور عزیمت میں ذرا لچک نہ آنے دی۔ اس وقت کے حالات کے مطابق یہ بہترین مثال تھی، بلکہ قیامت تک اہل حق کے لیے اس میں صبر، ہمت اور ثابت قدمی کا ایک دل نشین درس ہے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنی رہائش کے لیے سرکنڈوں کا ایک مکان بنایا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کی حضرت کوئی پختہ اور عمدہ مکان بنائیے۔ فرمایا جس نے موت کا پیالہ پینا ہے اسے اتنا ہی کافی ہے۔ عبد الوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں آپ کا یہ نسب نامہ بیان کیا ہے: نوح بن لامک بن متشالح بن اخنوح وہو ادریس بن یارت بن مہلئیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، واللہ تعالی اعلم۔ جب سمجھاتے سمجھاتے 950 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، تو انہیں اس مسلسل نافرمانی کی پاداش میں غرق کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام اور آپ کے غریب ساتھیوں کو بچا لیا گیا، جنہیں دیکھ کر کفار حقارت سے آنکھیں پھیر لیا کرتے تھے اور انہیں خاطر میں ہی نہ لاتے تھے۔ نوح کا ذکر مفصل طور پر سورہ اعراف، ہود، المؤمنون، الشعراء میں گزر چکا ہے، ملاحظہ فرمایا جائے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 15۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: پس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 16۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرتے رہا کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اب ابو الانبیاء جد حبیب کبریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی یوں دعوت دی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ ترجمہ: تم تو پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی، اور تم گھڑا کرتے ہو نرا جھوٹ۔ بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے، پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ یہاں بت پرست قوموں کی ایک مخصوص ذہنیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتھر اور مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے ان بتوں کو جو خدا بنا رکھا تھا، تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یہ بت انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتے تھے، انہیں برائیوں سے روکتے تھے، یا ان کے معاشرے کو فسق و فجور سے پاک کرنے کے اصول بتاتے تھے، یا ان کی روحانی قوتیں ان کی توجہ سے نشو و نما پاتی تھیں۔
ان میں سے کوئی چیز بھی انہیں ان بتوں سے حاصل نہیں ہوتی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت بھی نہ تھی، اور نہ ان کی طلب کا ولولہ ان کے دلوں میں کبھی پیدا ہوا تھا۔ ان کے سامنے دولت کا حصول ہی مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ وہ بتوں کے سامنے اس لیے آ کر ماتھا ٹیکتے، ان کی پوجا کرتے، ان کے بھجن گاتے کہ ان کا کاروبار ترقی کرے، ان کی دولت میں اضافہ ہو۔ اس لیے ان کی ذہنی سطح کے مطابق انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس رزق کے لیے تم ان کے چرنوں میں آ کر سیس جھکاتے ہو، ان کے پاس تو اس کا ایک دانہ تک نہیں۔ یہ بیچارے اندھے بہرے بے جان مجسمے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر صرف دولت کی ہی طلب ہے تو خداوند ذوالجلال کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہو کر دامن پھیلاؤ، جس کے پاس رزق کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور جو بڑا سخی اور کریم ہے، جس کی شان کریمی یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی خالی ہاتھ اس کے سامنے اٹھائے اور وہ انہیں یوں ہی خالی واپس کر دے۔ جو کچھ تمہارے پاس فی الحال موجود ہے وہ بھی رب کریم کی عطا ہے، اور مزید کچھ لینا ہے تو اسی سے مانگو، وہی دے گا۔ رزق اور دولت کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان لے کر اس پر قانے ہو جائے، بلکہ اس کی عبادت کرو اور مقام عبدیت کی رفتوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی میں انسانی عظمت کا راز مضمر ہے۔ یہی کمال انسانیت ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان اسے حاصل ہو جائے۔ اے خود فراموشو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ اس نے بن مانگے جن گراں بہا نعمتوں، زندگی، صحت وغیرہ سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ وہ ان نعمتوں سے بھی اعلیٰ نعمتوں کے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اگر عمر بھر اپنے معبود برحق سے منہ موڑے رہے اور دنیا کی فانی لذتوں کے حصول میں ہی مگن رہے تو یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو فرمایا کرتے تھے وہی سچ تھا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 18۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، جھٹلایا اپنے نبیوں کو ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھیں، اور رسول پر فرض نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ کا حکم صاف طور پر پہنچا دے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفر پر ان کے اصرار اور حق سے ان کے اناد کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے لیے تمہارا یہ رویہ قطعاً باعث حیرت نہیں۔ مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عبرتناک انجام ان کا ہوا تمہیں بھی اس سے دوچار ہونا پڑے۔ رسول کا فرض تو یہ ہے کہ وہ بڑے اخلاص اور کمال دل سوزی سے حق کی دعوت دے۔ بہرحال وہ فرض میں نے پوری طرح ادا کر دیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 19۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ: کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا، پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے؟ بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 20۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور سے دیکھو کس طرح اس نے خلق کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرمائے گا دوسری بار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ کل میں خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مقصد یہ ہے کہ اے منکرین قیامت، تم مختلف ممالک کی سیر کرو، وہاں تمہیں رنگا رنگ مخلوق نظر آئے گی جو اپنی شکل و صورت، اپنی خصوصیات، اپنے اثرات وغیرہ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ غور کرو جس قادر مطلق نے ان کو یہ خوبیاں اور مخصوص صلاحیتیں عطا فرما کر پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پھر انہیں زندہ کر دے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ ترجمہ: سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت بے پایاں سے خور سند کر دیتا ہے۔
عارف پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عذاب الہی کی متعدد صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن دوزخ میں پھینک دینا بھی عذاب ہے، اور دنیا میں ذلیل و خوار کرنا، دل میں حرص و طمع پیدا کر دینا، بد خلق بنا دینا، اپنی یاد اور ذکر سے دل کو پھیر دینا، اتباع سنت کے بجائے بدعات کا شدائی بنا دینا، یہ سب اس کے عذاب کی متنوع شکلیں ہیں۔ الہی تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب بندے محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ اجمل الثناء کا کہ اس روح سیاہ اور خطا کار کو اپنے ہر قسم کے عذاب سے بچا لے، میرے ماں باپ کو بھی اور میری ذریت کو بھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بھی اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ جس طرح اس کے عذاب کی کئی صورتیں ہیں، اسی طرح اس کی رحمت کے بھی کئی انداز ہیں۔ الہی آخرت میں جنت الفردوس میں داخل کرنا، اپنے دیدار کی نعمت بخشنا، دنیا میں اپنی مدد سے سرفراز رکھنا، قناعت و حسن خلق کے زیور سے آراستہ کرنا، اپنی محبت اور اپنی یاد کی طرف دل کو مائل کرنا، اور اپنے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشنا۔ الہی اپنے حبیب کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم کے صدقے اس روح سیاہ اور خطا کار کو اپنی ہر قسم کی رحمتوں سے بہرہ فرما، میرے ماں باپ کو بھی، میری ذریت کو بھی، اور فخر عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بھی، آمین یا رب العالمین یا اکرم المسئولین۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 22۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں بھاگ کر اور نہ آسمان میں پناہ لے کر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ تم یہ چاہو کہ زمین و آسمان میں کوئی گوشہ تمہیں ایسا مل جائے جہاں تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤ، ناممکن۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔